خاص بات آندھرا پردیش میں آپ کا خیر مقدم ہے، نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اخلاق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی تلقین۔ کرنول میں ورثۃ الانبیاء دعوتی کنونشن کا انعقاد، امیر جمعیت اہل حدیث نے کی شرکت۔ کرنول کی درگاہ حضرت سید شاہ درویش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 324واں عرس، مختلف علاقوں سے عقیدت مندوں نے کی شرکت۔ ملک کی ترقی، امن و امان کے لیے کی گئی دعائیں۔ آندھرا پردیش میں طلباء کے مسائل حل کرنے کی مانگ، ایس ایف آئی کا ریاست گیر احتجاج، نیو ایجوکیشن پالیسی کے نفاذ کی مخالفت۔ امراوتی کسانوں کے حقوق کے نام پر بی جے پی کر رہی ہے ڈرامہ، سی پی ایم لیڈر بابوراؤ کا الزام، عوام کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرنے سومو ویرا راجو نے کی مانگ۔ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے زیر اہتمام کرنول میں 2 روزہ ورثۃ الانبیاء دعوتی کنونشن منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصغر علی، امام مہدی سلفی مدنی اور عبدالباسط نے شرکت کی۔ اجلاس فضل الرحمان عمری، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ حاضرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ دنیا کے سامنے اچھے اخلاق پیش کرنے کی مسلمانوں کو تلقین کی گئی۔ مسلمہ ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی تھی، برپا کی گئی تھی۔ وہ اپنا منصب و مقام پہنچانے اور پہچانوانے کا کام علماء ہی کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ انبیائی طریقے کے ساتھ، انبیائی صبر و تحمل کے ساتھ، اور انبیاء کی طرح کہ دنیا کچھ نہیں ان کے سامنے، صرف انسانیت کی بھلائی اور مولا کی، رب کی رضامندی اور آخرت کی کامیابی ان کے مطمع نظر رہے۔ اور یہ جس دن ہو جائے گا، امت اور انسانیت ان کے اس دعوت امن و سلام کو، اسلام کے معنی امن و سلامتی، پیس کے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ جائے گی، اور یہ سارے دنیا کے خرخشے دور ہو جائیں گے، دشمنیاں، محبت۔ کرنول کی درگاہ حضرت سید شاہ درویش قادری کا 324واں عرس، تقریبات جاری ہیں۔ درگاہ کے سجادہ نشین سید شاہ قوس محی الدین قادری المعروف سرفراز قادری نے رسم سندل ادا کیے۔ تمام مذاہب کے افراد نے عرس تقریب میں شرکت کی۔ ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی، اور اس موقع پر سید شاہ وحید بادشاہ بخاری، سید مبشر پاشا قادری اور دیگر شریک تھے۔ کرنول کی سرزمین پر الحمدللہ کئی مزارات موجود ہیں، جن میں اس بزرگ کا بھی بہت ہی نام و شہرہ ہے، اور یہاں بہت ہی شور شوری کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سندل مبارک چڑھایا جاتا ہے۔ ویسے کرنول 52 ولیوں کا مٹھ کہا ہی جاتا ہے۔ اسی نسبت سے الحمدللہ کئی اولیاء کرام اس سرزمین پر آرام فرما ہیں، جس میں درویش قادری علیہ الرحمہ بھی ایک بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ حضرت سید شاہ درویش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سندل مبارک ہے 324واں شریف، پہلی اور دوسری محرم کو منایا جاتا ہے کرنول شریف میں، اور کافی لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، یہاں آتے ہیں اور اپنی مرادیں جو بھی فیض حاصل کر کے جاتے ہیں۔ طلبہ تنظیم ایس ایف آئی نے تعلیمی شعبے کے مسائل کو حل کرنے اور نئے تعلیمی نظام کے نفاذ کو روکنے اور زیر التوا اسکالرشپس کے فنڈز جاری کرنے کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ایس ایف آئی نے ریاست بھر میں چلو کلیکٹریٹ پروگرام کی کال دی۔ وجے واڑہ دھرنا چوک پر ایس ایف آئی نے احتجاج کیا اور انہوں نے جگن حکومت سے ریاست میں نئے تعلیمی نظام کے نفاذ کو روکنے اور پرائمری کلاسز والے اسکولوں کو ہائی اسکولز میں انضمام نہیں کرنے کی مانگ کی، اور ساتھ ہی جی او 77 کو منسوخ کرنے اور ہاسٹل طلباء کے میس چارجز کو بڑھانے، ہاسٹل میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی مانگ کی۔ سی پی ایم لیڈر بابوراؤ نے امراوتی میں ریاستی بی جے پی صدر کو پد یاترا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر امراوتی عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کا الزام لگایا۔ بی جے پی کی جانب سے 2 سال میں امراوتی کو ترقی دینے کے وعدے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تلگو دیشم کے ساتھ بی جے پی ریاست میں 5 سال حکومت کی، 8 سال سے مرکز میں اقتدار پر رہے،
انہوں نے پوچھا کہ مرکز میں 8 سال رہ کر بھی انہوں نے کیا کچھ کیا۔ The Amaravati, they are started a new drama. The peasants and the people of Amaravati questioning the BJP. What BJP done in these 7 years? Now they are. کرنول عثمانیہ کالج میں 3 اگست کو پلیسمنٹ ڈرائیو رکھا گیا ہے۔ ڈگری کامیاب نوجوانوں سے پلیسمنٹ میں شرکت کرنے کی اپیل کی گئی۔ پلیسمنٹ آفیسر عثمانیہ کالج کرنول کبیر بادشاہ نے امیدواروں سے بایو ڈیٹا، تعلیمی اسناد ساتھ پلیسمنٹ ڈرائیو میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ کو پلیسمنٹ ڈرائیو چلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جو بھی ہمارے کرنول شہر کے جو بھی ان امپلائمنٹ کے جو بھی ڈگری ختم کیے ہوئے ڈگری کوالیفائڈ جو بھی ہے وہ سب لوگ یہ پلیسمنٹ ڈرائیو کو اٹینڈ کر کے وہ جو ہے اچھے سے اچھے جابس حاصل کر کے اپنے زندگی کو ترقی میں لانے کے لیے کوشش کریں گے، بلکہ اپنی زندگی میں سیٹل ہونے کے لیے کوشش کر لیں گے۔ SC/ST BC مائنورٹی وومن آرگنائزیشن کی صدر ایم سمالتا نے کرنول MLA حفیظ خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے MLA کو یادداشت پیش کی، ساتھ ہی انہوں نے طلباء کے اسکولی بیگز کے وزن کو کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی کتابوں کا بوجھ کم کیا جانا چاہیے۔ حق تعلیم قانون کے دفعہ 29 کے تحت طلباء کو تعلیم دینے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قانون پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے بھاری اسکول بیگ سے طلباء کی صحت متاثر ہونے کا انتباہ دیا ہے۔ لے کے جا رہی کتابیں زیادہ تر وزن ہے، زیادہ تر ویٹ ہے ان کو، اس کے نظر بند میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ سے ہمیں اطلاع یہ کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ اپیل کر رہے ہیں، اس لیے MLA صاحب سے بھی ملنے آ کے نظر وزن زیادہ ہو رہا وجہ سے اس کو ذرا لیسنس۔ آل انڈیا بینک آفیسرز کنفیڈریشن نے پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نیجکاری کے خلاف بس یاترا وجے واڑہ میں شروع ہوئی۔ SBI آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر IABOC کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کشور کمار نے کہا کہ بس یاترا کے دوران پبلک سیکٹر بینکوں کی نیجکاری سے جڑی مشکلات سے عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کی نیجکاری سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پبلک سیکٹر کے بینکوں کی موجودگی سے ہی وہ دنیا مالی بحران سے بچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ بینکوں میں لوگوں کے ڈپازٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت کا پبلک بینکوں کی نیجکاری کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بینکوں کی نیجکاری کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی۔ Opposing privatization and banking reforms in public sector banks. This bus yatra is to create awareness in the public that what the evil effects. پوسٹل ورکرز یونینوں نے وجے واڑہ دھرنا چوک پر احتجاج کیا۔ انہوں نے 10 اگست کو مرکز کی مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف ایک روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کو پوسٹل ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ محکمہ ڈاک کی نیجکاری نہیں کرنے کی مانگ کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تو وہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال کے لیے بھی تیار ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ تلسی ریڈی نے جگن موہن ریڈی حکومت سے ریاست میں شراب پر پابندی لگانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جگن اقتدار حاصل کرنے سے پہلے ریاست میں شراب پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد شراب کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہیں کلکٹر ضلع کرنول پی کوٹیشور راؤ نے حکومت کی جانب سے نورتنالو اسکیم کے تحت تیار کیے جا رہے مکانات کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران سے جلد از جلد اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی خواہش کی۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ ایمگنور منڈل کے وسطی مضافاتی علاقے کے قریبوں کو مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور کریچر بورن ٹو ہیلپ تنظیم کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ کرنول بلدیہ کارپوریشن کے کمشنر بھارگو نے طبی کیمپ کا افتتاح کیا۔ منتظمین نے کہا کہ مفت کیمپ غریب اور مستحق افراد کی طبی مدد کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹر معین، ڈاکٹر نوین، ڈاکٹر فیاض، ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر افرا، ڈاکٹر منجولوانی نے مریضوں کی تشخیص کی۔